بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں فیملی میٹرز پر۔ آج جس نقطے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے پہلے سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک چیز بیویوں کے متعلق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس دنیا میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی لاجک کا استعمال کیا، اظہار کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی پیدائش پر تذکرہ کیا کہ ان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زمین کا بیلنس قائم رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ چاند کا الگ بیان کیا، ستاروں کا الگ بیان کیا، سورج کا الگ بیان کیا، سمندروں کا الگ بیان کیا، پرندوں کا الگ بیان کیا، مچھروں کی بات بھی کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باطل پیدا کی گئی ہے، فضول پیدا کی گئی ہے، جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چیزوں کے مقاصد سے ہم آگاہ نہیں، وہ ہمارے علم کی کمی ہے، لیکن اللہ نے کوئی کاوش ایسی نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لہٰذا اس کائنات میں سب سے اہم وجود ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو سب سے زیادہ عزت سے نوازا گیا، وہ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات اسی کو کہا گیا ہے، اور انسان ظاہر ہے اس سے مراد مرد اور عورت، یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں جو انسانیت کے لیول پر ہیں اور انسانیت کی کیٹیگری میں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انسانوں کی پیدائش پر باتیں کی گئیں یا اللہ کی طرف سے اس پر وضاحت ایسی پیش کی گئی کہ انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، اور عبادت بھی صرف میری کریں، یعنی انہوں نے عبادت بھی کرنی ہے اور کرنی بھی صرف اللہ کی ہے، کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ لہٰذا اسی طرح یہ انسانوں کی تخلیق پر بات کی گئی، اور انسانوں کے ساتھ الگ سے جو بات کی گئی وہ خواتین کی تخلیق پر ہے۔ اب اگر خواتین اس نقطے کو سمجھ جائیں تو یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں سب سے اہم مسئلہ یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی چیز جب اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ پینسل جو 10 روپے کی جب تک لکھتی ہے ہم اس کو سینے کے ساتھ اپنے سامنے والی جیب سے لگا کے رکھتے ہیں، جب وہ لکھنا بند کر دیتی ہے ہم چلتے چلتے اس کو ایسے پھینکتے ہیں جیسے ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کا لکھنا مقصد تھا، جب لکھنے کا کام وہ نہیں کر رہی تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز کسی مقصد کے ساتھ ہے۔ عورت کی جو تخلیق ہے یہ کسی انسان کی تقریر کا حصہ نہیں ہے، یا یہ کسی کی اپنی اسیسمنٹ نہیں ہے، یا کسی کا سنہرا قول نہیں ہے، یہ اس خالق کائنات کی بات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساتھ اس کی وجہ بیان کی۔ انہی میں سے عورت کی تخلیق کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عورت راحت کا باعث بنے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ عورت بنیادی طور پر اس کی تخلیق اس لاجک پہ کی گئی ہے کہ وہ راحت کا باعث بنے۔ یقینی طور پر اگر بیوی یہ سمجھ جائے کہ اگر میں راحت کا باعث بنوں گی تو میں اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہوں، اور اگر میں راحت کا باعث بننے کی بجائے تکلیف کا باعث ہوں، ذلت کا باعث ہوں، پریشانی کا باعث ہوں، غموں کا باعث ہوں، تو سمجھ لیں کہ عورت اپنے تخلیق کے مقصد سے ہٹ گئی۔ اور میں یہ بات کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں کرتا۔ ساری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے ساری دنیا اس کو عزت دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی، یہ گھڑی ہی ہے، یہ 50 لاکھ کی بھی ہوگی تو بندہ ہر جگہ بیٹھ کے کوشش کرے گا کہ دوستوں کے سامنے اس کا ڈسپلے کیا جائے، لیکن جب یہ خراب ہو جائے، جب یہ ٹائم درست نہ دے، میں نہیں سمجھتا کہ خراب گھڑی کون بیوقوف ہے جو بار بار اپنے ہاتھ سے کلائی سے باندھ کے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ لوگ وقت پوچھتے ہیں، اور جب بندہ کہے کہ وقت اس کا صحیح نہیں ہوتا، یہ خراب ہو گئی ہے، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو خراب ہوگی، تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ تو یہ لاکھوں روپے کی گھڑی جب ٹائم درست نہیں بتائے گی تو کوئی بھی سمجھدار شخص اس کو کلائی پہ باندھ کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح عورت کی تخلیق کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ راحت کا باعث بنے اس کے متعلق جس کے ساتھ قانونی شرعی حیثیت سے اس کو جوڑا گیا ہے، بالخصوص نکاح کے بندھن میں جس کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی تخلیق کا یہ مقصد پورا کرتی ہے تو وہ دنیا کی عام چیز نہیں ہے، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کی جو سب سے کمال کی چیز ہے وہ نیک صالح عورت ہے۔
لہٰذا جو نیک صالح عورت ہوگی وہ اپنے خاوند کے لیے راحت کا باعث بنے گی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں جو اپنے خاوند کے لیے راحت کا باعث بنے گی وہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی شے ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اپنے رب کو بھی راضی کر رہی ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی پورا کر رہی ہے۔ اور اسی طرح خاوند کا بھی فرض بنتا ہے، یہ نہیں کہ وہ یک طرفہ صرف ریڈیو کی طرح سنانے کے لیے ہی بنا ہوا ہے، اس کا فرض بنتا ہے جس طرح اس نے بیوی سے راحتیں وصول کرنی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے بھی راحت کا باعث بنے۔ دونوں فریق اگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ راحتیں ایک دوسرے کو مہیا کرنی ہے اور ایک دوسرے کے غم جو ہیں وہ بانٹ لینے ہیں، تو اس گھر کو انشاءاللہ جنتوں تک اکٹھا رہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر بیوی راحت دینے کی بجائے غم بانٹنا شروع کر دے اور خاوند بھی راحت دینے کی بجائے غم تقسیم کرنا شروع کر دے، پھر یہ فیملی دنیا کے اندر بکھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کی تخلیق کا جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے راحت پہنچانا، اس مقصد کو جب تک کوئی خاتون پورا کر رہی ہے وہ اپنی اصل پر ہے، وہ اس کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے، اور اگر اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کیا، اس ٹریک سے ہٹ گئی، تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے جہاں تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتے ہوئے قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے اس کو بہت خوبصورت اور اچھا پیدا کیا ہے، لیکن جب اس کے سینے میں ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہی انسانوں میں سے جو ایمان سے خالی ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو جب تک اللہ کے دیے گئے مشن پر کوئی شخص ہے تو وہ دنیا کی بہترین عزت والی جگہ پر ہے اور پروٹوکول اور سٹیٹس کا حقدار ہے، اور جب اللہ کے طے کیے گئے لاجک اور فیصلے اور مقصد سے وہ انحراف کر گیا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس دنیا کی بہترین چیز قرار دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس مقصد پر تخلیق کی گئی ہے اس مقصد سے انحراف نہ کرے، اور وہ مقصد ہے اپنے خاوند کو ریلیکسیشن دینا، تسکین دینا، راحت دینے کا باعث بننا، یہی بہترین عورت ہے۔ اور اگر کوئی عورت اس کے برعکس کردار کی مالک ہے وہ سمجھ لے وہ اس دنیا کی بہترین عورت نہیں ہے، اس کے مزاج، مرضی، خواہشیں اپنی جگہ بہرحال وہ اللہ تک طے کردہ نقطہ نظر سے ہٹ چکی ہے، اور ایسی عورت کی عزت معاشرے میں بھی کوئی نہیں کرتا تو خاوند کے دل میں بھی نہیں ہوگی۔ باقی جاب کے لحاظ سے دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں دلی طور پر ان کو ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔